تم مکے میں رہو گے تو مکے میں نازل ہوگی، گھر میں رہو گے تو گھر میں نازل ہوگی، غار حرا میں رہو گے تو غار حرا میں نازل ہوگی، مدینے چلے جاؤ گے تو مدینے میں نازل ہوگی، خلوت میں رہو گے تو خلوت میں نازل ہوگی، جلوت میں رہو گے تو جلوت میں نازل ہوگی، مکان میں رہو گے تو مکان میں نازل ہوگی، میدان میں رہو گے تو میدان میں نازل ہوگی، جہاد میں رہو گے تو جہاد میں نازل ہوگی، اب بستی میں رہو گے تو بستی میں نازل ہوگی، باہر رہو گے تو باہر نازل۔ ارے میرے حبیب، میں تیرا معبود ہوں، لیکن تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ اگر تم بیوی کے کمرے میں رہو گے تو وحی الہی حجرہ عائشہ میں نازل ہوگی۔ وہ کلیم اللہ ہے جن کے لیے جگہ فکس ہے، تم حبیب اللہ ہو، تمہارے لیے جگہ فکس نہیں۔ میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، سمجھ میں آ جائے گا، دعا ضرور دینا کہ جب میرا نبی موسیٰ کلیم اللہ کی طرح نہیں تو کسی غلام اللہ کی طرح کیسے؟ نبیوں کی طرح تو میرا نبی ہے نہیں، یہ مولویوں کی طرح کیسے ہو جائے گا؟ اچھا ایک بات اب آپ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اچھا رکھے، ایک بات ہی بتاؤ، جیسے میں کچھ اوسوی ہوں، کچھ لوگ مراد آبادی ہیں، کچھ لوگ گجراتی ہیں، کچھ لوگ کاٹھیا واڑی ہیں، کچھ لوگ بہاری ہیں، تو کیا قرآن بھی کی چوچوی ہے؟ کیا قرآن لاہوری ہے؟ کیا قرآن اسلام آبادی ہے؟ قرآن دہلی؟ قرآن مراد آبادی؟ قرآن رامپوری؟ قرآن بریلوی؟ تو جب بریلوی اجمیری کی چوچوی نہیں ہو سکتا تو سہارنپوری تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا کیوں کہا آپ نے؟ ہاشمی میاں قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ مکان و مکانیات سے پاک ہے، اللہ مراد آبادی نہیں تو اس کا کلام بھی مراد آبادی نہیں، اللہ رامپوری نہیں تو اس کا کلام بھی رامپوری نہیں، اللہ اتر بھارتی نہیں تو اس کا کلام بھی اتر بھارتی نہیں، جب اللہ بہاری نہیں تو اس کا کلام، اللہ گجراتی نہیں تو اس کا کلام۔ تو قرآن کو شہر کی طرح منسوخ کر سکتے ہو جیسے ہم اپنے آپ کو منسوخ کرتے ہیں؟ ارے میں تو چوسا میں پیدا ہوا ہوں اس لیے کہ چوسوی ہوں، قرآن پیدا نہیں ہوا، قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو قرآن کو کسی شہر کی طرف منسوخ کر سکتے ہو؟ ایمانداری سے بتاؤ، پورے یقین سے کہو، بالکل نہیں۔ تو اگر قرآن کو تم کسی شہر کی طرف منسوخ نہیں کر سکتے تو بتاؤ کہ پھر تم نے قرآن کی کچھ آیتوں کو آیات مکی کیوں کہا؟ قرآن کی آیتوں کو آیات مدنی کیوں کہا؟ جب اللہ مکی مدنی نہیں ہے تو اس کا کلام مکی مدنی کیسے؟ تو جواب ملا ہے جو قرآن سمجھانا چاہتا ہے کہ اللہ کے بندو، میرا اور نبی سے جو گہرا تعلق ہے وہ دیکھ، اتنا گہرا تعلق ہے کہ مصطفیٰ جب تم مکی رہو گے آیتیں مکی ہو جائیں گی، جب تم مدنی رہو گے آیتیں مدنی ہو جائیں گی۔ ایک بات، قرآن کو ہمارے ہاں دارالعلوم میں بھی پڑھاتے ہیں، نہیں پڑھاتے؟ مدرسوں میں کسی مولوی نے اپنے کسی شاگرد کو الف لام میم کا مطلب بتایا، کاف یا عین صاد کا مطلب بتایا، ہا میم عین سین قاف کا کوئی ترجمہ پڑھا تو پورا قرآن کوئی مولوی نہیں جانتا۔ اس
جب پڑھانے والے ہی کو الف لام میم کا مطلب معلوم نہیں جو پڑھایا گیا؟ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے کیوں پڑھایا؟ پورا قرآن صرف میرا نبی جانتا ہے، کوئی مولوی نہیں۔ اللہ نے پڑھایا تاکہ نبی کو الف کا بھی مطلب معلوم رہے، لام کا بھی مطلب معلوم رہے، میم کا بھی مطلب معلوم رہے، کیونکہ پڑھانے والا اللہ ہے، وہ الف لام میم کا مطلب جانتا ہے۔ ارے محبوب، دنیا میں جب تم مولوی پیدا ہوں گے الف لام میم کا مطلب کسی کو نہیں معلوم ہوگا، سب کو یقین رہے گا کہ ہم رسول کی طرح نہیں ہے، رسول ہماری طرح نہیں ہے۔ پھر ایک نفسیاتی مسئلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کوئی ایک بڑا مدرسہ بناتا ہے تو شروع میں بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ پوچھو جنہوں نے دارالعلوم امجدیہ بنایا ہے، دارالعلوم نعیمیہ بنایا ہے، حزب الاحلاف لاہور میں بنایا ہے، منظر اسلام مدرسہ دارالعلوم منظر اسلام مظہر اسلام بنایا، پوچھو ان سے جنہوں نے دارالعلوم اشرفیہ بنایا۔ صبح شام دوڑ دھوپ کر کے مدرسہ بنا، جیسے ہی مدرسہ بن گیا چل پڑا نئی فکر، ہم نے بنانے کو تو بنا دیا ہے مگر میرے بعد یہ چلے گا کہ نہیں، آگے بڑھے گا کہ نہیں، اور جب میں نہ رہوں گا تو یہ رہے گا کہ نہیں۔ ایک کارخانہ بنایا، ایک مل لگایا، لاکھوں روپیہ جمع کرنے کے بعد انویسٹمنٹ کیا۔ اب جب مل چل پڑی، مال نکلنے لگا، گراہک ملنے لگے، امپورٹ ایکسپورٹ کا دروازہ کھل گیا، تو اب سیٹھ جی کو فکر ہو رہی میرے بعد بچے سنبھال پائیں گے کہ نہیں، یہ مل چلے گی کہ نہیں، یہ فیکٹری رہے گی کہ نہیں۔ یہ نفسیاتی چیز ہے۔ پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ بچہ رہ جائے، اللہ بچہ جب ہو جاتا ہے تو اس کو پڑھاتے ہیں، مسلمان بناتے ہیں، صحیح عقیدے پر لے جاتے ہیں، اور پھر ڈرتے رہتے ہیں کہ جب ہم نہیں رہیں گے تو یہ سنی رہے گا کہ نہیں، داتا کا رہے گا کہ نہیں، خواجہ کا رہے گا کہ نہیں، غوث پاک کا رہے گا کہ نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ 40 سال سنی رہا، 40 دن میں کچھ اور تو نہیں ہو جائے گا۔ ایک فکر، ایک ٹینشن رہتا۔ ایک باغ بنایا، بن گیا، بن جانے کے بعد فکر ہوئی یہ باغ رہے گا کہ نہیں، پھول کھلیں گے کہ نہیں، پھل ہوا کریں گے کہ نہیں۔ میرے بعد بلا تصدیق میرے پیغمبر نے محنت شاقہ کے بعد پیٹ پہ پتھر رکھ کے گالیاں سن کر، راہوں کی تکلیفیں اٹھا کر، ریاضت تامہ، محنت شاقہ، زبردست ہارڈ ورک، ایکسٹرا آرڈنری سیلف سیکریفائسز، اور پھر امت بنائی۔ امت بن گئی تو فکر ہو گئی، بنانے کو تو میں نے امت بنا دیا، میرے بعد یہ گمراہ تو نہیں ہو جائے گی، یہ بھٹک تو نہیں جائے گی، یہ پھسل تو نہیں جائے گی، یہ چھٹک تو نہیں جائے گی۔ تو اس فکر کو دور کرنے کے لیے پیغمبر نے فرمایا، اے لوگوں، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت۔ اگر دونوں کو تم نے مضبوطی سے پکڑا تو گمراہ نہیں ہوگے۔ الفاظ ہیں لنگ، ہمیں مجالے پہ جب لنگ داخل ہوتا تو جا کے دارالعلوم سے پوچھ لو کہ کیا مطلب ہوتا ہے۔ ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن اور اہل بیت کو اگر مضبوطی سے پکڑا ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، گارنٹی ہے۔ قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑا تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کے رسول نے ہم کو سب سے بہترین عبادت جو دیا ہے وہ نماز ہے، اس سے بڑی کوئی عبادت ہے، لیکن گارنٹی نہیں ہے۔
کہ نماز پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، روزہ رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، حج کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، نہ جانے کتنے گمراہ یہی کام ہی کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایس ایچ او صاحب کا حکم ہے جس کی بھی بغیر نمبر پلیٹ کے وہاں موبائل کھڑی ہے ہٹا دیں، ورنہ ہم وہاں سے موبائل کو لے جائیں گے، ملے گی نہیں۔ جس صاحب نے وہاں موبائل کھڑی کی ہے باہر چورنگی سے ہٹا دیں۔ ایس ایچ او صاحب کون ملک ہے جہاں موبائل پہ بھی نمبر ہوگا؟ اچھا سی اعلان کیا، نعرہ لگایا تھا، بالکل جو اعلان کیا گیا اس پر عمل کیا جائے۔ تم نماز پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، یہ گارنٹی نہیں ہے۔ روزہ رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، یہ گارنٹی نہیں ہے۔ عبداللہ بن ابی تو گمراہ ہوتے ہوئے نماز ہی پڑھتا تھا۔ لیکن اگر تم قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑو گے تو گمراہ۔ اس کا مطلب ہوا اب اگر کوئی کراچی میں گمراہ آئے تو یا تو قرآن چھوڑا ہوگا یا اہل بیت سے ٹکرایا ہوگا۔ قرآن کا ساتھی اہل بیت، قرآن کو ساتھی کی ضرورت کیوں؟ قرآن is a complete book of Allah. Why are you feeling need of companion? ساتھی کی ضرورت کیوں؟ ہمیں ضرورت ہے اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کا کلام بھی بے نیاز۔ اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں، قرآن کو بھی کسی کی پرواہ نہیں۔ اللہ سمجھ ہے، قرآن بھی بے نیاز ہے۔ قرآن بولتا ہی نہیں، قرآن کا ترجمہ غلط لکھو، تمہارے قلم کو قرآن پکڑے گا نہیں۔ قرآن کی تفسیر غلط بیان کرو، آیتیں تمہاری زبان کو پکڑیں گی نہیں۔ بے نیاز کا کلام ہے، بے نیاز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ اگر کوئی قل ہو اللہ احد میں احد کا ترجمہ 3 کر دے، ثلاثہ بنا دے، قرآن